ایک دن 20 دسمبر 2020 کو جب ایک بوٹ بہاوس آئی لینڈ سے فلوریڈا روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے، کیونکہ اس بوٹ نے بہاوس سے فلوریڈا کا سفر پہلے بھی کئی بار طے کیا تھا، اسی وجہ سے یہ سفر بھی ان کے لیے بالکل نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کو سمندر نگل گیا یا یہ کسی طوفان کا شکار ہوئے؟ اگر صرف کوئی انفارمیشن تھی تو یہ تھی کہ فارمس آئی لینڈ سے یہ بوٹ بالکل ٹھیک حالت میں نکلی تھی۔ اس انفارمیشن کے علاوہ یہ انفارمیشن تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائی اینگل سے کراس کر کے گزرنا تھا۔ جب امریکن پوسٹ گارڈز کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کیا گیا جو سمندر کے اس حصے میں پورے 4 دن اور 4 راتوں تک چلتا رہا، لیکن مجال ہے اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو۔ ناظرین، ہم سب نے برمودا ٹرائی اینگل کی کئی سٹوری سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل فلوریڈا سے برمودا آئس لینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس سے بننے والے ٹرائی اینگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائی اینگل پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے، جس کو کبھی کبھی برمودا ڈیولز ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل اپنے مسٹری فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے۔ جہاں سے گزرتے وقت شپس، جہاز اور ایئر لائنز کا کانٹیکٹ اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور پلینز کی بہت بڑی تعداد اس ٹرائی اینگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور ایئر پلینز کا ملبہ ریسرچرز کو ملا ہے۔ سمندر کے باٹم سے ملا، لیکن وہ بھی اسی جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار سے شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبہ ملا نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک پتہ چل سکا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں ٹیکٹا ورٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں مونسٹر یا ایلینز کا بسیرا ہے۔ آخر برمودا ٹرائی اینگل میں کچھ تو ایب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑے بڑے کارگو شپس کو چھوڑتا ہے نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پر پیش آنے والے ایب نارمل ایکٹیویٹیز ایکچوئل رزلٹ آخر کار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا سن 1945 میں 1945 میں جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بومبر ایئر کرافٹ ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان کے 5 ایئر کرافٹ پر بیٹھے 14 لوگوں کے لیے بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بومبر طیارے اچانک غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ، کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے۔ اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی کبھی ان 5 بومبر ایئر کرافٹ اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کبھی پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائی اینگل خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسے ہی سین ایک جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوشخبری سے وہ اپنے جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔
19 سالہ جارج اور ڈیوڈ امریکن نیوی میں آفیسرز تھے۔ اچانک ان کو اپنی خبر ملی۔ پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں ان کو بیٹھ کر اپنے ہون ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائینگل کے سمندر کے اوپر پہنچے صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا کوئی اندازہ تھا، نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا چھوٹا سا بھی حصہ دور دور تک، صرف پانی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخرکار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز ایمرجنسی لینڈ کر لیا۔ کچھ سالوں کے بعد برمودا ٹرائینگل اپنے مسٹریس واقعوں کی وجہ سے مشہور ہوا کہ تب دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہ خوش قسمتی سے بچ گئے۔ برمودا ٹرائینگل کے ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔